الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤيد بساتر حججه وواضح بيناته وعلى آله وصحبه هداة طريق الحق وحرماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، وہ جو پیچھے بیٹھے انہیں تو آ رہی ہے، آگے جو بیٹھے انہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پھر آپ کی آواز بھی مجھے آنی چاہیے. اگر آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تو پھر آپ مجبور ہیں، آپ معذور ہیں، آپ کا عذر صحیح ہے. لہٰذا اگر آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پھر آپ کی آواز بھی مجھے آنی چاہیے. ڈاڈا چو سبحان اللہ. میں نے آیت مقدسہ پڑھی، اس آیت کو سن کے درود پاک بھیجنا چاہیے. آپ نے بھیجا ہوگا لیکن مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آئی. ایک بار آواز بلند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر.
اپنی خاموشی توڑے اور جو بات سمجھ آئے اس پہ ریپلائی ضرور دے۔ اب یہ بات معمولی نہیں ہے، شاعر نے جو کہا کہ پاس خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ آپ میلاد پہ آئے ہیں یا کسی کے سٹے پہ آئے ہیں؟ ڈاڑے جو سبحان اللہ، ڈاڑے جو سبحان اللہ۔ میں بیمار ضرور ہوں لیکن اگر گفتگو کی ہمت نہ ہوتی تو میں نہ آتا، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ 4 جملے میں عرض بھی کروں گا اور 4 بار آپ کو بلواؤں گا بھی، بآواز بلند ہے سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، سردار ندار دست در دست یزید، حقات کے بنائی لا الہ است حسین۔ لائقے صد عزت و تکریم سامعین عزیز قدر اور برادری مکرم، حضرت علامہ مولانا محمد عبد السبحان حسینی سلمہ اللہ تعالی اور دیگر اہل محلہ اور مسجد کے منتظمین اور میرے نوجوان بھائی جن کی محنتوں سے، کاوشوں سے، کوششوں سے آج کی یہ خوبصورت محفل منعقد ہوئی، بغیر کسی بناوٹ کے اور بغیر کسی تسنع کے، میں آپ سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے اس خوبصورت محفل کے انعقاد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ برس یہ محفل مسجد کے اندر منعقد ہوئی تھی، جب بھی پروقار محفل تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سال آپ حضرات نے مزید محنت کی اور مزید کوشش کی۔ یہ بات ذہن میں رہے، جو قومیں ترقی کی سیڑھیاں چڑھتی رہتی ہیں، زوال ان کے قریب نہیں آتا، زوال اسی وقت قریب آتا ہے جب آگے بڑھنا بندہ رک جاتا ہے۔ جب آگے بڑھنے کا سلسلہ رک جاتا ہے تو اب زوال اور انحطاط یہ انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس کو بھی عروج ہے اسے زوال ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ جسے عروج ہے اسے زوال ہے، لیکن زوال تب آتا ہے جب آپ عروج کے رستے میں آگے بڑھنا رک جاتے ہیں۔ جہاں آپ رک گئے وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو قومیں آہستہ آہستہ چلے،
بھلے تیز رفتاری سے نہ چلے، 1 سال آپ کا پروگرام ہوا، اس میں 100 بندوں نے شرکت کی، اگلے سال آپ نے محنت بڑھائی اور 110 بندے شریک ہو گئے، یہ ترقی ہے۔ اس سے اگلے سال 115، یہ بھی ترقی ہے۔ اس سے اگلے سال 120، یہ بھی ترقی ہے۔ جب جب ترقی کا سفر جاری رہے گا، زوال قریب نہیں آئے گا۔ تو مجھے واقعی پروگرام کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، چونکہ میں فردن سب کے نام نہیں جانتا، اور میرے جاننے یا نہ جاننے سے فرق نہیں پڑتا، جس کے دربار میں حاضری ضروری ہے وہ کریم جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب دوستوں کی محنت، کاوش، کوشش اپنے دربار میں قبول فرمائے، اس میں مزید اخلاص و برکت عطا فرمائے۔ سامعین جی کا چند جملے وقت کی مناسبت کے لحاظ سے، اور چند جملے حالات کی مناسبت کے لحاظ سے۔ تو جو ہے آپ بولیں گے تو پھر میں بول پاؤں گا۔ چند جملے جو موقع ہے اس کی مناسبت کے لحاظ سے، اور چند جملے جو حالات چل رہے ہیں ان کی مناسبت کے لحاظ سے آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے گفتگو کی ابتدا میں آپ بولیں گے تو میں بولوں گا۔ ڈاڈے چو سبحان اللہ۔ اتنی سندھی مجھے آتی ہے کہ میں آپ سے سبحان اللہ کے احوال ہوگا جی، اس کے لیے تو نہیں کافی ہے کہ ڈاڈے چو سبحان اللہ۔ اچھا، آہستہ کہنے کے لیے سبحان اللہ آپ آہستہ کہیں، اس کے لیے مجھے لفظ آتے ہی نہیں، اپنے مطلب کے الفاظ میں نے بھی یاد کر لیا۔ سامعین جی کے اندر ماہ مبارک، ماہ محترم، ماہ محتشم، ماہ ربیع اول، ویسے تو ہماری زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحہ اسے یاد مصطفیٰ میں گزرنا چاہیے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اندھیرے میں لوگ نظر نہیں آتے، آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ڈاڈے چو سبحان اللہ۔ سنیو، حق یہ ہے کہ ہماری ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ جیسے ذکر الہی میں گزرے ایسے ذکر مصطفیٰ میں گزرے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو جو ہے آپ کی ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ ہم سارے ہیں آدمی۔ کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ پنڈال والے اگر آدمی ہیں تو پنڈال والے بھی بولے کون ہے؟ آدمی۔ کون ہے جی ہم؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، اسٹیج والوں کی آواز آ رہی ہے۔ ہم سارے کون ہیں؟ آدمی۔ اب یہ تو کوئی جھگڑے والا جملہ نہیں ہے نا، کوئی کہے کہ ہمیں گالی دے دی ہے۔ بھائی کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور مسلمانوں کے جو فرقے ہیں ان میں بھی کوئی ہو، آدمی تو ہے، اور آدمی ہونے پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ ہم سارے ہیں آدمی، اور سچا بیٹا
سچا بیٹا وہ ہے جو اپنے باپ کی بات مانے، جو باپ کی نہ مانے۔ آپ جانتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اصلی سچا بیٹا وہ ہے جو باپ کی بات مانے۔ ہم ہیں آدمی، ہمارے باپ ہیں آدم۔ آدم سے پوچھے کہ ابا جان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ابا جان کہتے ہیں اذا ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن الملائکۃ تذکرہ فی کل ساعتہا۔ او کما قال، اپنے بیٹے حضرت شیش کو حضرت آدم وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا جب بھی تو رب کا ذکر کر، رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی نام لے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، شان زہرا، شان زہرا، شان زہرا، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ قبلہ مفتی نعرہ تکبیر، تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، استقبال کرو، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا شیش علیہ السلام سے فرمایا کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے تو جب بھی ذکر خدا کرے اس کے پہلو میں ذکر مصطفیٰ ضرور کر، اس کے پہلو میں یاد محمدی ضرور بجا لا۔ ابا جان کیوں ایسا کیوں ہے؟ ابا جان نے کہا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا۔ اللہ کے فرشتے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ یاد مصطفیٰ میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مہینہ ربیع اول کوئی بالخصوص ایک مہینہ نہیں کہ جس کے اندر ہم یاد مصطفیٰ کریں۔ مصطفیٰ کریم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ جب یاد خدا کی جائے تو یاد رسول کی جائے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور یہ سوچ اور یہ فکر کوئی من گھڑت نہیں ہے، یہ سوچ اور یہ فکر رب کریم جل وعلا نے اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اس امت کو عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم کے ذکر کی رفعت کا بیان کیا تو یہ بتایا کہ ہم نے تیری یاد کو اپنی یاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اذا ذکرت معی او کما قال اذا ذکرت معی اذا ذکرت معی۔ ارے حبیب پیارے، جب لوگ مجھے یاد کریں گے تب تجھے یاد کریں گے۔ ہم نے تیری یاد کو اپنی یاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہذا نماز بھی یاد مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہوتی۔ کسی کی نماز ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہو سکتی ہے؟ جی
کسی کی نماز ذکر رسول کے بغیر ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، نماز تو خالص اللہ کی عبادت ہے، اس کے اندر ذرہ بھر بھی، بلکہ ذرے کا کروڑواں حصہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہے خالص اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی یاد۔ لیکن پھر بھی یاد مصطفیٰ کرو گے تو یاد خدا بنے گی، یاد مصطفیٰ نہیں کرو گے تو یاد خدا بھی نہیں بنے گی۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یاد خدا الگ ہے، یاد مصطفیٰ الگ ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی نادانی ہے، ان کی ناسمجھی ہے۔ رب کریم نے دن میں 5 نمازیں فرض فرمائی، لیکن نماز بغیر یاد رسول کے، بغیر ذکر مصطفیٰ کے مکمل نہیں ہوتی۔ تو رب نے ہمیں سمجھا دیا یاد خدا ضروری ہے، لیکن یاد خدا یاد مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین ذی قدر، ایک جملہ تو وقت کی مناسبت سے یہ ہے کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی یاد رسول میں گزارے، اپنی زندگی یاد رسول میں گزارے، اور اپنی زندگی میں مصطفیٰ کریم کی ذات والا پر درود پاک کی کثرت کرے۔ میں یہ درود پاک والا جملہ عرض کر کے دوسرا جو جملہ میں نے عرض کیا اس کی طرف آؤں گا اور بات مکمل کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جواب دیں گے تو مجھے آپ کے جملہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، مجھے تو ایک لفظ آتا ہے سندھی کا، جو مفتی صاحب تو سندھی میں خطاب فرماتے ہیں۔ ہاں جی، توجہ آئے نا؟ آئے ڈاٹے چو سبحان اللہ۔ کوشش کریں کہ درود پاک کی کثرت کرے، یاد مصطفیٰ کے ایک ذریعہ یہ بھی ہے، درود پاک کی کثرت کرے۔ درود پاک کی کثرت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا۔ درود پاک کی کثرت کا فائدہ یہ ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے، بات سادہ سی نہیں ہے، سادہ کر لے لیکن معمولی نہیں ہے، اس لیے بدوش ہوش سنیے گا۔ جو درود پڑھتا ہے، جو درود پڑھتا ہے، جو درود پڑھتا ہے، جنت اس کی طرف لپکتی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ کوئی ہم ایسے ایسا ہے جو چاہتا ہو کہ ٹھیک ہے جنت نہیں ملتی تو نہ ملے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے، ایسا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ من ذالک، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کی تمنا ہے اللہ کریم اپنے کرم سے، شفاعت رسول سے وہ جنت عطا فرمائے۔ سنی بھائیوں، نماز جنت میں لے جاتی ہے، روزہ جنت میں لے جاتا ہے، حج جنت میں لے جانے والا کام ہے، زکوٰۃ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ سارے اعمال جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن درود وہ عمل ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو درود بندے کو جنت میں صرف لے جانے والا کام نہیں ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے، جنت خود بندے کی طرف لپک لپک کر آتی ہے۔
اور یہ بات سیدی عبدالعزیز غفار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، الادریس میں موجود ہے۔ سیدی عبدالعزیز غفار کہتے ہیں جنت میں پھیل رہی ہے، جنت میں پھیل رہی ہے۔ تو سیدی عبدالعزیز غفار سے پوچھا گیا کہ جنت کیوں پھیل رہی ہے؟ آپ نے کہا جنت ذکر مصطفیٰ سنتی ہے تو پھیل جاتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مصطفیٰ کریم صرف ہماری محبتوں کے محتاج ہیں۔ ہم محبت کریں گے تو مصطفیٰ کریم کے عشاق کہلائیں گے، ہماری محبت کے محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے۔ سیدی عبدالعزیز غفار کہتے ہیں جب لوگ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو جنت لپکتی ہے، جنت لپکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے جنت کو قابو کیا ہوا ہے۔ اگر جنت کو قابو نہ کیا ہوا ہوتا تو ذکر مصطفیٰ سننے جنت وہاں سے اتر کر زمین کے اوپر آ جاتا ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے جنت ذکر مصطفیٰ سنتی ہے، جدھر سے سنتی ہے ادھر لپکتی ہے، ادھر لپکتی ہے۔ دائیں جانب بائیں جانب مشرق کی جانب مغرب کی جانب ہر جانب لپکتی ہے۔ سیدی عبدالعزیز غفار کہتے ہیں اس وجہ سے جنت لگاتار وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی فرشتوں نے جنت کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر فرشتوں نے قابو نہ کیا ہوتا، جنت آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن فرشتوں نے قابو نہ کیا ہوا ہوتا تو جنت اتر کر مدینے میں آ جاتی، جنت اتر کر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ جاتی۔ یہ رب کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جنت پر تاکہ وہ زمین پر نہ اترے، ورنہ جنت مصطفیٰ کے ذکر کی ایسی عاشق ہے جب سنتی ہے تو پھولتی جاتی ہے۔ اس لیے سنی بھائیوں، نماز جنت میں لے جاتی ہے، روزہ جنت میں لے جاتا ہے، حج جنت میں لے جاتا ہے، زکوٰۃ جنت میں لے جاتی ہے، جہاد جنت میں لے جاتا ہے، لیکن جو بندہ درود پڑھتا ہے جنت خود اس کی مشتاق بن جاتی ہے۔ اور یہ چند جملے میں نے موقع کی مناسبت کے حساب سے کہے، مزید گفتگو انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب فرمائیں گے۔ میں حالات کی مناسبت سے دو چار جملے اور اسی میں بات ختم کروں گا۔ حالات کیا بن چکے ہیں؟ حالات یہ بن چکے ہیں کہ ہمارے اندر بدقسمتی سے انتہائی رنج کے ساتھ دکھ کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے کہلانے والوں نے صحابہ اور اہل بیت کرام کے مقابلے شروع کروا دیے۔ سنی بھائیو، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طرز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس آیہ مقدسہ کو میں نے شروع میں پڑھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ توجہ ہے آپ کی؟ سارے صحابہ کتنے سارے، اب
اس دور کے جو اہل بیت ہے وہ بھی صحابہ میں داخل ہے. مولا علی صحابی ہے نہیں ہے، امام حسن صحابی، امام حسین صحابی، حضرت عباس صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی، حضور کے ازواج مطہرات آل بیت بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، حضور کی بیٹیاں آل بیت بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں. تو لہذا صحابی کا لفظ، صحابہ کا جملہ، صحابہ کے الفاظ وہ آل بیت کو بھی شامل ہے اور صحابہ کو بھی شامل ہے. رب نے فرمایا رحماء بینہم، آپ کی توجہ چاہوں گا، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، والذین معہ، والذین معہ، والذین جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. بات نہیں سمجھے، حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں نہیں ہیں. والذین معہ، یہ کسی کی من گھڑت یا من گھڑت تفسیر یا من گھڑت حدیث نہیں ہے، قرآن عظیم خود کہہ رہا ہے والذین معہ، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. بتائیے حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں نہیں ہیں، حضور کے اہل بیت حضور کے ساتھ ہیں نہیں ہیں. رب فرماتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم. حضرت عمر فاروق اعظم بڑے سخت مزاج، بڑے شدید مزاج، لیکن کہاں رب نے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ ساری شدتیں، ساری سختیاں دشمنان اسلام کے لیے ہیں. رحماء بینہم، جب اپنی بات آتی ہے تو مہربان بن جاتے ہیں. رحماء بینہم. میرے سنی بھائیوں، بات آ گئی قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ تفسیر کی، نہ تاریخ کی، یہ بات قرآن کی ہے. اب اگر کوئی حوالہ دے نہیں فلاں دو بندوں میں بڑی آپس میں تناؤ تھا، بڑی معاصرانہ چشمش تھی، ایک دوسرے سے نفرت تھی، تو بولو قرآن مانو گے یا کسی اور کو مانو گے؟ نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور نہیں جی فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے والذین معہ، اور اس میں کوئی تفصیل بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. والذین معہ، والذین معہ، یہ معہو کا جو لفظ ہے ہر صحابی پر صادق کرتا ہے. والذین معہو، معہو کا جو کلمہ ہے، معہو کا جو لفظ ہے، یہ مصطفیٰ کے ایک ایک صحابی پر سجاتا ہے. رب کریم نے یہ نہیں فرمایا جو 10 سال حضور کے ساتھ رہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو 20 سال حضور کے ساتھ رہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. والذین معہ، والذین معہ، جس پر معہو صادق ہے، جو ایک لمحے مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھ گیا، جو ایک لمحے مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھ گیا، والذین معہ اس میں سچا آتا ہے. اور اس کے بارے میں رب فرماتا ہے رحماء بینہم، ان میں سختیاں ہیں. تمہیں کس نے کہا کہ سختیاں نہیں ہیں؟ خالد بن ولید کو ویسے ہی اللہ کریم کی تلوار قرار دے دیا. حضرت عمر فاروق اعظم، آپ کی سختی کا عالم یہ کہ جس رستے چل پڑتے تھے شیطان رستہ چھوڑ دیا کرتا.
لیکن یہ ساری سختیاں دوسروں کے مقابل اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب ان کی بات آپس میں آ جاتی تھی اب ساری سختیاں ختم ہو جاتی، سختیوں کی جگہ مہربانی اور محبت آ جایا کرتی تھی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ کے صحابہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یا اللہ کون سی نعمت؟ اللہ نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم سارے آپس میں دشمن تھے، اور حضرت دیگر قبیلے معمولی بات میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور پھر دہائیوں تک تمہاری جنگیں لمبی ہو جایا کرتی تھی۔ سنو، تمہارے بیچ ہم نے مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے، بات نہیں سمجھ رہے، آپ بات نہیں سمجھ رہے، زور سے کہہ سبحان اللہ۔ دو چیزیں آپس میں نہ جڑتی ہوئی، دو چیزیں آپس میں نہ جڑتی ہوئی تو ان کے بیچ ایک تیسری چیز آتی ہے جو ان دونوں کو جوڑ دیتی ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ایک تیسری چیز آ جاتی ہے جو ان دونوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ویسے عام الفاظ میں اگر کہیں تو یہ گاؤں بھی اس قسم کی چیز ہی آ جائے، دو چیزیں آپس میں نہ جڑ رہی ہوں تو ان کو جوڑ دیتی ہے۔ دو بھائی آپس میں نہ بن رہے ہوں تو باپ انہیں بٹھا لے تو باپ کے منہ کو دیکھ کر آپس میں بن جاتے ہیں، نہیں بن جاتے؟ بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ ماں باپ جب سر سے سلامت رہے، عام طور پہ بھائیوں کے جھگڑے نہیں ہوتے، یہ جھگڑے عام طور پہ اس وقت ہوتے ہیں جب ماں باپ سر سے اٹھ جائے۔ تو دو چیزیں آپس میں نہ جڑ رہی ہوں، ان کے بیچ گاؤں ڈال دیں تو وہ جڑ جاتی ہے، لیکن یہاں گاؤں کی بات نہیں ہے، جوڑنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ چھوٹے لوگوں کو بڑی شخصیت کے زیر سایہ لے آیا جائے۔ جب چھوٹے بندے بڑی شخصیت کے زیر سایہ آ جاتے ہیں تو آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائیوں کو ملا کے بٹھاتا ہے ان کا باپ، بھائیوں کو ملا کے بٹھاتا ہے ان کا باپ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تھے دشمن، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابی داؤد شریف، حضور نے فرمایا میرا اور تمہارا رشتہ ایسے ہے میں تم سب کے سامنے تمہارے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ جیسے بیٹے باپ کے سامنے آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح جب میرے آقا کا سایہ آیا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تھے دشمن، تم تھے دشمن، ہم نے تمہیں روحانی باپ عطا فرما دیا، ہم نے تمہیں روحانی باپ عطا فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ۔ یہاں پر مفسرین کرام نے استدراک کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ مصطفیٰ کریم جسمانی باپ تو نہیں ہے، رسول اللہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ سب کے روحانی باپ ہیں۔
تو یہاں پر رب کریم اپنی نعمت کا بیان کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے تم دشمن تھے اس لیے کہ سر پہ کسی کا سایہ نہیں تھا کنتم اعداء فألف بین قلوبکم یہ جملہ قابل غور ہے توجہ ہے آپ کی توجہ تاجیہ ہے نعرہ تکبیر بلند آواز سے رو دلیل بیانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فألف بین قلوبکم یہ جملہ آپ کی توجہ فألف بین قلوبکم ألف بین قلوبکم اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرمایا تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا میرے سنی بھائیوں جب قریب اللہ نے کر دیا اب اگر کوئی بعد میں اٹھ کے کہے نہیں ایسے تھا ویسے تھا یوں تھا وہ تھا تو بتاؤ اللہ کی مانو گے یا کسی اور کی مانو گے لازمی طور پر اللہ کی مانیں گے دو حدیث ہیں اس پہ بات میری مکمل ایک حدیث ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان گرامی مشہور ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ مجھے اپنے رشتے جوڑنے اتنے محبوب نہیں جتنا مصطفیٰ کا رشتہ جوڑنا محبوب ہے ایسے آپ اکیل کے بولتے رہیں گے تو بات تو نہیں کرے گا یہ بات معمولی تھوڑا ہی ہے یہ بات بہت بڑی ہے ایک طرف میرا سگا بھائی ایک طرف مصطفیٰ کا بھائی ایک طرف میرا بیٹا ایک طرف مصطفیٰ کا بیٹا ابوبکر صدیق کہتے ہیں اپنا بھائی روٹھے تو روٹھے مصطفیٰ کا بھائی نہ روٹھے اپنا بھائی چھوٹے تو چھوٹے مصطفیٰ کا بھائی نہ چھوٹے اپنا بیٹا چھوٹے تو چھوٹے مصطفیٰ کا بیٹا نہ روٹھے اور سنیو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو آواز بلند کے سبحان اللہ اور میں صحابہ کرام کے نام کا تکرار کرنے والوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا سنت صدیقی تو مان لو سنت صدیقی پہ عمل تو کر لو جب سیدنا صدیق اکبر کہ والد گرامی مسلمان ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا آپ نے کہا کہ حضور کے چچا کے اسلام کی حضور کے چچا کے اسلام کی جو اسلام کی اہمیت میری نظر میں حضور کے چچا کے اسلام کی جو اہمیت ہے وہ میرے سگے باپ کے اسلام کی اہمیت نہیں یہ مطلب ہے کہ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابت اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا مجھے اتنا پیارا نہیں جتنا مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا پیارا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اہل بیت شان اہل بیت شان زہرا شان زہرا نعرہ حیدری نعرہ پیر نعرہ پیر
اور یہ نہیں کہ پھر اہل بیت کرام نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم ہماری عزت کرو، ہماری نگاہوں میں تمہاری اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کے خانوادے کے عزت تعظیم تکریم کا حق ادا کیا، اور مصطفیٰ کے خاندان نے بھی صحابہ کی تعظیم کا حق ادا کیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور بات میری مکمل، مصنف ابن ابی شیبہ، توجہ ہے آپ کی، حضرت سید الصدیق اکبر بیمار ہے، وصال قریب ہے، کھڑکی یا روشن دان اس سے باہر جھانکتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کی شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہیں۔ حضرت سید الصدیق اکبر نے کہا میں نے ایک شخص کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، کیا تم راضی ہو؟ توجہ ہے آپ کی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں لوگوں میں نے ایک شخص کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، میں ایک شخص کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اوے تم راضی ہو؟ صحابہ جو موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے راضی ہیں، راضی ہیں۔ مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے راضی نہیں ہیں۔ وہ جو ہے ہم راضی نہیں ہیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اے راضی ہو؟ سارے صحابہ کہتے ہیں راضی ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں راضی نہیں ہیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ لوگوں سے مراد صحابہ نہیں ہیں، کیونکہ دور صدیقی میں صحابہ کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے، تو دیگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید مولا علی چاہتے ہیں کہ مجھے خلافت مل جائے، کوئی سوچنے والا سوچ سکتا تھا۔ مولا علی نے کہا ہم راضی نہیں ہیں، آپ نے کسی کو نائب بنا دیا، ولی عہد بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، ہم راضی نہیں ہیں۔ ارے ابو بکر صدیق آپ اگر کسی کو خلیفہ بناتے ہیں ہم راضی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ عمر فاروق کو خلیفہ بناتے ہیں تو پھر راضی ہیں۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ سید الصدیق اکبر نے نام نہیں بتایا تھا، آپ جانتے تھے، آپ جانتے تھے ہم جو بات کریں گے سارے صحابہ مانیں گے، اور مولا علی نے بھی بات وہی مانی، لیکن مولا علی نے صراحت کر دی کہ اے ابو بکر آپ کے بعد جس کی حیثیت ہے وہ عمر ہے، عمر کو کھڑا کرے تو آمنا و صدقنا، عمر کو کھڑا نہ کرے تو پھر نہیں مانیں۔ تو سنی بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم، ان کے بیچ تو محبتیں تھی، آج اٹھ کر اگر ہم نادانی کا ثبوت دیں، مقابلہ بازی شروع کر دیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے بیچ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جس نے صحابہ کا دامن چھوڑا وہ تاریک سمندر میں بھٹک گیا، اور جس نے اہل بیت کرام کا دامن چھوڑا وہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، وما علیہ الا البلاغ۔